بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ احکام دوم شروع کیا ہوا ہے اور سبق نمبر 175 پڑھ لیا تھا، جس میں روزوں کے احکام بیان ہوئے، اور ابھی احکام حصہ دوم کا سبق نمبر 176 پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس سبق میں مسئلہ نمبر 1668 سے شروع کریں گے اور 68 سے آگے سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اس سبق کا ٹائٹل بھی روزوں کے احکام ہے۔ مسئلہ نمبر 1668، روزے کے احکام۔ اگر کسی شخص پر کئی سال کے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہو اور وہ روزے کی نیت کرتے وقت معین نہ کرے، کسی رمضان المبارک کے روزے کی قضا کر رہا ہے تو اس کا شمار آخری ماہ رمضان کی قضا میں نہیں ہوگا، جس سے تاخیر کرنے کا کفارہ ساقط ہو جائے۔ تو کئی ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، کسی بھی علت کی وجہ سے، تو اب جو ہے وہ روزے رکھ رہا ہے، لیکن معین نہیں کر رہا کس ماہ رمضان کے ہے۔ تو جب معین نہیں کر رہا تو یہ آخری ماہ رمضان کے روزے شمار نہیں ہوں گے۔ جی، مسئلہ نمبر 1659، روزے کے احکام۔ جس شخص نے رمضان مبارک کا قضا روزہ رکھا ہو وہ اس روزے کو ظہر سے پہلے توڑ سکتا ہے، لیکن اگر قضا کا وقت تنگ ہو تو بہتر ہے روزہ نہ توڑے۔ جی، مسئلہ نمبر 1670، روزے کے احکام۔ اگر کسی نے میت کا قضا روزہ رکھا ہو تو بہتر یہ ہے کہ ظہر کے بعد روزہ نہ توڑے۔ جی، مسئلہ نمبر 1671، اگر کوئی بیماری یا حیض یا نفاس کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے اور اس مدت کے گزرنے سے پہلے کہ جس میں وہ ان روزوں کی جو اس نے نہیں رکھے تھے قضا کر سکتا ہو مر جائے تو ان روزوں کی قضا نہیں ہے۔ جی، یہ بات سمجھنے والی ہے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، توجہ رہے آپ کی۔ اگر کوئی بیماری یا حیض یا نفاس کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے اور اس مدت کے گزرنے سے پہلے کہ جس میں وہ ان روزوں کی جو اس نے نہیں رکھے تھے قضا کر سکتا ہو مر جائے تو ان روزوں کی قضا نہیں ہے۔ مثلا ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے تو اگلا ماہ رمضان تک اس کی قضا ہے، تو اگلے ماہ رمضان سے پہلے وہ فوت ہو جائے تو اس کے پھر قضا جو ہے وہ نہیں رکھیں گے۔ جی، مسئلہ نمبر 1672، اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے اور اس کی بیماری آئندہ رمضان تک طول کھنچ جائے تو جو روزے اس نے نہ رکھے ہوں ان کی قضا اس پر واجب نہیں، اور ضروری ہے کہ ہر دن کے لیے ایک مدطعام تقریباً 750 گرام یعنی گندم یا جو یا روٹی وغیرہ فقیر کو دے۔ لیکن اگر کسی اور عذر مثلا سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھے اور اس کا عذر آئندہ رمضان المبارک تک باقی رہے تو ضروری ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا کرے، اور احتیاط واجب بھی ہے کہ ہر ایک دن کے لیے ایک مدطعام بھی فقیر کو دے۔ تو عذر کی وجہ سے، بوڑھے ہونے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جو اگلے ماہ رمضان تک باقی رہے اس کے لیے قضا جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ مدطعام دینا ہے ہر روز کے روزے کے بدلے میں، جو کا، گندم کا یا جو بھی وہ کھاتا ہو اس جنس کا۔ اور اسی طرح کوئی اور عذر ہو ان کے علاوہ، جو مثلا سفر وہ پورا سال ہی کرتا رہا ہے تو پھر قضا بھی کرے گا اور مدطعام بھی دے گا۔
جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1673 مسئلہ نمبر روزے کے احکام۔ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے اور رمضان المبارک کے بعد اس کی بیماری دور ہو جائے، لیکن کوئی دوسرا عذر لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے وہ آئندہ رمضان المبارک تک قضا نہ رکھ سکے، تو ضروری ہے کہ جو روزے نہ رکھے ان کی قضا بجا لائے اور احتیاط واجب کی بنا پر ایک مدام بھی فقیر کو دے۔ اور یہی حکم اگر رمضان المبارک میں بیماری کے علاوہ کوئی اور عذر رکھتا ہو اور رمضان المبارک کے بعد وہ عذر دور ہو جائے اور آئندہ سال کے لیے ماہ رمضان تک بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے، تو کوئی شخص جو بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے اور رمضان المبارک کے بعد اس کی بیماری دور ہو جائے لیکن کوئی دوسرا عذر لاحق ہو جائے، ایک عذر ختم ہوا، مثلا سفر شروع ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ آئندہ ماہ رمضان تک قضا روزے نہیں رکھ سکا، تو پھر ضروری ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا بجا لائے اور احتیاط واجب کی بنا پر مدام بھی۔ یہ پچھلے کی طرح ہے لیکن فرق صرف ایک ہے، پچھلے مسئلے میں 1672 مسئلے میں ایک ہی عذر تھا جو کنٹینیو سال بھر رہا، اور یہاں جو ہے دو عذر ایک ہی سال میں اس کو کنٹینیو رہے ہیں، یا ایک ختم ہوا ہے تو دوسرا جاری ہو گیا ہے یا عذر لاحق ہو گیا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ 1674 مسئلہ نمبر روزے کے احکام۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے رمضان المبارک میں روزے نہ رکھے اور رمضان المبارک کے بعد اس کا عذر دور ہو جائے اور وہ آئندہ رمضان المبارک تک عمدن روزوں کی قضا بجا لائے، تو ضروری ہے کہ روزوں کی قضا کرے اور ہر دن کے لیے ایک مدام بھی فقیر کو دے۔ جی مسئلہ انتہائی آسان ہے، کسی کو اگر توجہ نہیں ہے تو دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ جی کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے رمضان مبارک میں روزے نہ رکھے اور رمضان مبارک کے بعد اس کا عذر دور ہو جائے، وہ آئندہ رمضان مبارک تک عمدن روزوں کی قضا نہ بجا لائے، تو ضروری ہے کہ روزوں کی قضا کرے اور ہر دن کے لیے ایک مدام بھی فقیر کو دے۔ یہ تیسرا مسئلہ آ رہا ہے جس میں ایک مدام بھی دے گا اور قضا بھی کرے گا، لیکن اس کے سبب اور علت جو ہے وہ فرق رکھتا ہے۔ آگے بڑھتے 1675 مسئلہ نمبر روزے کے احکام۔ اگر کوئی شخص قضا روزے رکھنے میں کوتاہی کرے حتیٰ کہ وقت تنگ ہو جائے اور وقت کی تنگی میں اسے کوئی عذر پیش آ جائے، تو ضروری ہے کہ روزوں کی قضا کرے اور احتیاط کی بنا پر ہر ایک دن کے لیے ایک مدام فقیر کو دے، اور اگر عذر دور ہونے کی بعد مصمم ارادہ رکھتا ہو کہ روزوں کی قضا بجا لائے، لیکن قضا بجا لانے میں پہلے تنگ وقت میں اسے کوئی عذر پیش آ جائے، تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ جی میرے خیال میں پانچواں مسئلہ ہے، یہ مسلسل یہی آ رہا ہے کہ ایک مدام بھی دے گا اور قضا بھی کرے گا، تو اس مسئلے میں بھی وجہ علت اور سبب جو ہے وہ فرق رکھ رہے ہیں، مختلف ہو رہے ہیں۔ جی کہ کوئی شخص قضا روزے رکھنے میں کوتاہی کرتا ہے، پہلے 3-4 مسئلوں میں کوتاہی نہیں تھی، اب کوتاہی آ گئی ہے، حتیٰ کہ وقت تنگ ہو جائے، وقت تنگی میں اسے کوئی عذر پیش آ جائے، تو ضروری ہے کہ روزے کی قضا کرے اور احتیاط بنا پر ایک دن کے لیے ایک مدام فقیر کو دے۔ تو اس مسئلے میں گویا کہ 2 مسئلے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، دوسرا آگے اس کے بعد ہے، یہ ہے اگر عذر دور ہونے کے بعد مصمم ارادہ رکھتا ہو کہ روزوں کی قضا بجا لائے، لیکن قضا بجا لانے سے پہلے تنگ وقت میں اسے کوئی عذر پیش آ جائے، تو اس صورت میں بھی یعنی مدام بھی دے گا اور قضا بھی انجام دے گا۔ مسئلہ نمبر 1676 روزوں کے احکام۔ اگر انسان کا مرض چند سال طولانی ہو جائے تو ضروری ہے کہ تندرست ہونے کے بعد آخری رمضان المبارک کے چھٹے یعنی ترک کیے ہوئے روزے کی قضا بجا لائے اور اس سے پچھلے پرسوں کے ماہ رمضان مبارک کے ہر دن کے لیے ایک مدام فقیر کو دے۔ یہ 6واں مسئلہ آ رہا ہے، تو یہاں قضا، لیکن یہاں کچھ تھوڑا سا فرق آ گیا ہے کہ ایک رمضان المبارک کی قضا کرے گا اور دوسرے ماہ رمضان کے روزوں کی مدام دے گا، یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو فرق و ذہن پہلے تھا
ایک ہی ماہ رمضان کے روزے کی قضا بھی کرے گا اور متا بھی دے گا، لیکن اس میں چند ماہ رمضان چند سال اس کے روزے رہ گئے تھے۔ مثلا مثال دے رہا ہوں، 2001 میں جو ماہ رمضان آیا تھا، یا اس کو ہجری میں کریں تو 1440 میں جو آیا تھا اس میں بھی اس کے روزے رہ گئے تھے، 1442 میں جو ماہ رمضان مبارک آیا تھا اس کے بھی رہ گئے تھے، 1443 میں جو رہ گیا تھا اس میں بھی۔ تو اب وقت تنگ ہے، آگے 1444 بھی آ رہا ہے، اس میں ماہ رمضان بھی آ رہا ہے، تو وقت تنگ ہے، ایک ہی ماہ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے۔ جب ایک ہی ماہ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے، باقی ماہ رمضان المبارک کے بدلے میں، ہر دن کے بدلے میں ایک مطعام دے گا۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ 1677 روزے کے احکام۔ جس شخص کے لیے ہر روز کے عوض ایک مطعام فقیر کو دینا ضروری ہو، وہ چند دنوں کا کفارہ ایک ہی فقیر کو دے سکتا ہے۔ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں، انتہائی آسان مسئلہ ہے، چند سیکنڈ لگے ہیں اس پڑھنے کے لیے۔ جس شخص کے لیے ہر روزے کے عوض ایک مطعام فقیر کو دینا ضروری ہے، وہ چند دنوں کا کفارہ ایک ہی فقیر کو دے سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلے مسئلے کو پڑھتے ہیں۔ 1678 مسئلہ نمبر روزے کے احکام۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے روزے کی قضا کرنے میں کئی سال کی تاخیر کر دے تو ضروری ہے کہ قضا کرے اور پہلے سال میں تاخیر کرنے کی بنا پر ہر روزے کے لیے ایک مطعام فقیر کو دے، لیکن باقی کئی سالوں کی تاخیر کے لیے اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ جی 1679 مسئلہ نمبر روزے کے احکام۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر نہ رکھے تو ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے اور ہر دن کے لیے 2 مہینے روزے رکھے، یا 60 فقیروں کو کھانا دے، یا ایک غلام آزاد کرے، اور اگر آئندہ رمضان المبارک تک ان روزوں کی قضا نہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر ہر دن کے لیے ایک مطعام کفارہ بھی دے۔ جی اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں توجہ دلانے کے لیے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر نہ رکھے تو ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے، ہر دن کے لیے 2 مہینے روزے رکھے، یا 60 فقیروں کو کھانا دے، یا ایک غلام آزاد کرے، اور اگر آئندہ رمضان المبارک تک ان روزوں کی قضا نہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر ہر دن کے لیے ایک مطعام کفارہ بھی دے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ 1680 مسئلہ نمبر۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھے اور دن میں کئی دفعہ جماع یا استمناء کرے تو کفارہ مقرر نہیں ہوگا، بلکہ ایک کفارہ کافی ہے۔ ایسے ہی اگر کئی دفعہ کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، مثلا کئی دفعہ کھانا کھائے، تو تب بھی ایک ہی کفارہ کافی ہے۔ جی مسئلے کو رپیٹ کر دیتا ہوں کہ توجہ آپ کی مبذول کرانے کے لیے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھے اور دن میں کئی دفعہ جماع یا استمناء کرے تو کفارہ مقرر نہیں ہوگا، یعنی ڈبل نہیں ہوگا، تکرار نہیں ہوگا، بلکہ ایک کفارہ کافی ہے۔ ایسے ہی اگر کئی دفعہ کوئی اور ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، مثلا کئی دفعہ کھانا کھائے، تب بھی ایک ہی کفارہ کافی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1681 اور اس سبق کا آخری مسئلہ ہے، روزے کے احکام، اس کا ٹائٹل ہے باپ کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے کے لیے احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ باپ کے روزوں کی قضا اسی طرح بجا لائے جیسا کہ نماز کے سلسلے میں تفصیلی مسئلہ بیان ہو چکا ہے۔ ہم نے انہی اسباق کے مسئلہ نمبر 1370 میں بیان کیا ہے
کہ بڑے بیٹے پر جو ہے وہ قضا نمازیں واجب ہوتی ہیں، اسی طرح روزے بھی جو ہے وہ قضا بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں، اور ہر دن کے بدلے ایک متام یعنی 750 گرام فقیر کو دے سکتا ہے، خواہ میت کے مال سے ہی کیوں نہ ہو، اگر ورثہ راضی ہیں۔ جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں نئے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔